بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت۔ واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے الگ ایک امت ہونا اس اپوزیشن کا ایک لازمی منطقی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ وہ اسباب ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جداگانہ ملت بنا دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو انہیں مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ ختم نبوت کی نئی تفسیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر سے ہٹ کر اختیار کی۔ 1350 سال سے تمام مسلمان بالاتفاق یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی یہی مانتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید کی تصریح کا یہی مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا اور اسی لیے انہوں نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کیا۔ پھر یہی مطلب بعد کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان کبھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔ اس کے بعد ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے مگر ہم صرف 3 حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ ملغوظات احمدیہ۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین سمجھتے ہیں۔ الفضل قادیان۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگی۔ الفضل قادیان۔ تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تعویل و تفسیر تک ہی محدود نہ رہا بلکہ قادیانیوں نے آگے بڑھ کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی آ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے اپنے واضح بیانات سے ثابت ہے جن میں سے صرف چند کو ہم نقل کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل روز روشنی کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ حقیقت النبوت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔ انوار خلافت، مصطفیٰ مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ انوار خلافت، صفحہ 65۔ اس طرح نبوت کا دروازہ کھل کر مرزا غلام احمد نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار مستند تحریرات میں سے چند یہ ہیں۔ اور مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد نے بھی اپنی کتابوں میں اپنے دعویٰ رسالت و نبوت کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ بدر، مارچ 5۔
یا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک اس دنیا سے گزر جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ خط حضرت مسیح موعود برطرف ایڈیٹر اخبار عام۔ یہ خط حضرت مسیح موعود نے اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے یعنی 23 مئی 1908 کو لکھا، اور آپ کے یوم وصال 26 مئی 1908 کو اخبار میں شائع ہوا۔ قادیانی۔ بس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ قادیانی ایک علیحدہ امت۔ نبوت کے دعوے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیا جائے۔ چنانچہ قادیانیوں نے یہی کیا، وہ ان تمام مسلمان کو اپنی تحریر و تقریر میں اعلانیہ کافر قرار دیتے ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے۔ اس کے ثبوت میں ان کی چند صریح عبارتیں یہ ہیں۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئینہ صداقت۔ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلیۃ الفصل۔ مصنف صاحبزادہ بشیر احمد۔ ہم چونکہ مرزا کو نبی نہیں مانتے اور غیر احمدی آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، غیر احمدی کافر ہیں۔ بیان مرزا بشیر احمد محمود۔ قادیانیوں کا مذہب مسلمانوں سے جدا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے ان کا اختلاف محض مرزا کی نبوت کے معاملے میں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہمارا روزہ، غرض ہماری ہر چیز مسلمانوں سے الگ ہے۔ 21 اگست 1917 کے الفضل میں خلیفہ کی ایک تقریر طلباء کو نصح کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان کیا اختلاف ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور، اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ جولائی 1931 کے الفضل میں خلیفہ کی ایک اور تقریر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ اس بحث کا ذکر کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس مسئلے پر چھڑ گئی تھی کہ احمدیوں کو اپنا ایک مستقل مدرسہ دینیات قائم کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں چند مسائل کا اختلاف ہے، ان مسائل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حل کر دیا ہے اور ان کے دلائل بتا دیے ہیں، باقی باتیں دوسرے مدرسوں سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا گروہ اس کے برعکس رائے رکھتا تھا۔ اس دوران مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے اور انہوں نے یہ ماجرا سن کر اپنا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کو خلیفہ صاحب ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے۔
ناظرین یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔